ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ذکر رسول اللہ ہے جب سے صبح ذکر رسول اللہ ہے جب سے صبح رحمت برس رہی ہے میرے خاندان در رب رب مان دیتا ہے ریاکاری کی نماز کیا نماز کرتا ہے جب بھی کوئی شان سخن کشور سے کچھ کٹ گرا کراتے ہیں سخن کشور سے کچھ کٹ گرا کراتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ گرا کراتے ہیں حسن سے نامنا کرتے ہیں گھر میں خدا کا شکر ہے ہٹ گرا کراتے ہیں بلند کو عشق دید پرواز کا سیا بلند کو عشق دید پرواز کا سیا منفرد زمانے میں اپنا انداز کر گیا بلندے کو عشق کی پرواز کر گیا منفرد زمانے میں اپنا انداز کر گیا مرکب حضور کے نام پر تبسم ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا بیدم یہی تو پہنچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پہنچ ہیں مقصود کائنات خیر حسین و حسن مصطفیٰ علی چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دس سے ان چار رہا چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دس سے ان چار رہا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اے نہ جان اسارا برگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا اے نہ جمع شارہ برگا آزم شان صدیق دیگی پوچھنا ہے کہ کوئی یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میں نے سلام کیا آپ نے اپنی جس طرح ہر سال کی عید ہے نا اس کے مطابق آپ نے جواب دیا جب سلام کرنے والا سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینے والا شاہ صاحب تشریف فرما ہے اتنی آواز میں ضرور جواب دے کہ سلام کرنے والے کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے میں سپیکر سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو سلام کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کس مبارک زبان سے سلام کا جواب نکلتا ہے اور میرے تک پہنچتا ہے السلام ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی عمر دراز فرمائے آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہے تو جتنے بھی دوستوں ہیں آپ کے انتظامیہ کے نوجوانوں نے آج کی اس محفل پاک کو سجانے کا انتظام کیا تو جتنے بھی دوستوں نے ان کے ساتھ حصہ لیا تعاون کیا کوشش کی آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا حافظ القاری محمد اسحاق صاحب کو اور آپ اہل محلہ کو انتظامیہ کو مسجد کی انتظامیہ کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی یہ محفل سجانا اللہ رب العزت کے گھر اتنے خوبصورت انداز سے سجایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کے گھروں کو سجا دیں اور آج کی اس محفل پاک میں ہم سب کا آنا بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے تو آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب آستانہ عالیہ جب وہ تشریف رکھتے ہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید اور ان کے ساتھ ہی جتنے بھی ان کے مریدین دوست احباب آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید اور ان کے ساتھ تشریف لائے چکس کنزر کی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری رجب صاحب اور ان کے ساتھ ساتھی تشریف لائے دل کی عطا گرائیوں سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آپ بھی اس وقت جتنے بھی
نظام کیا ہے، بڑا اچھا پروگرام بنایا ہے. ایک ہی خصوصی ناطقہ ہے اور ایک ہی خطیب صاحب ہیں. انشاءاللہ ابھی ایک نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جو مہمان صاحب ہیں ان کی نعت ہوگی، اس کے بعد علامہ صاحب کا بیان ہو جائے گا. زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف آپ کا ماحول بنانا ہے. بچوں نے دیوار کو چھوڑنا ہے، بچے دیوار چھوڑیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے نہیں محفل کو آگے لے چلتا جب تک ماحول نہ ہو. جس طرح آپ دن کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا دائرے میں بیٹھ کر یا بیٹھک میں بیٹھ کر، جب آپ کی بات کا کوئی جواب دے تو آپ کو بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. تو میں بھی جب ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوتا ہوں، آگے والے جو اشکان مصطفیٰ ہیں وہ سوئے ہوں، سست بیٹھے ہوں، تو مجھے بھی کچھ محفل چلانے کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے جس بندے کو بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کو وہ پیچھے والے بچے دیوار چھوڑے آگے تھوڑا سا آگے. میرے پاس ٹائم کم ہے، ماحول بنانا ہے آنے والے بھی. یہ تھوڑا سا آپ پیچھے نہیں جانا، پیچھے نہیں جانا. منڈی صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا آگے ہو برائے میں پانے تھوڑا سا آگے اور تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے اور یہ پیچھے مچھان بیٹھے ہیں تھوڑا سا بچانا. ماشاءاللہ اللہ رب العزت جڑے تسی قدم چل کے آئے ہو مسجد کے اندر تھوڑا سا آگے ہو اس بیٹھنے کے صدقے اللہ رب العزت بڑے سارے اور نوجوان تسی تھوڑا سا میں ماحول بنانا ہے. 1 منٹ کے اندر اندر میں محفل کھول کے لے کے جا کے طرف کے بارے میں پاک محفل کا ذکر کرنا ہے. تسی سارے نعرے تکبیر. جس بندے کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے اٹھائے میرے بھی نعرے تکبیر. خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت کا جو ہاتھ بلند کرتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. اس میں جاتے اللہ رب العزت آپ کے ذوق و سلامت رکھے. ٹھیکہ سے جناب محمد ریاض صاحب اس ساؤنڈ کو چلا رہے ہیں. قادری ساؤنڈ اللہ رب العزت ان کے اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے. تو آئیے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں. تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا آپ اس مسجد کے امام حافظ القاری قاری محمد اسحاق صاحب کو وہ تشریف لاتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کے نعرہ پیغام کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آج کی اس نورانی محفل کا آغاز کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. آپ نے سست نہیں بیٹھنا، جیسے میں نے محفل کا آغاز کروایا ہے تھوڑے ہی لمحوں میں چند منٹوں کے اندر اندر محفل کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن ماحول ایسا ہو کہ عاشقوں کا تصور مدینہ میں بیٹھے ہوں. جب بھی پڑھنے والا سرکار کی نعت پڑھے قرآن کی تلاوت کرے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میں نے کیا کہنا ہے سبحان اللہ. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. اس میں ملاتے مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
گزا دیتا ہے، دن کو سورج سے
زمانے کو سیا دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، گھر کر دیتا ہے، گھر کر دیتا ہے، ایک پل میں فرعون کا لشکر وہ تو قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ، کیونکہ مقدر بانٹنے والا، مقدر بانٹنے والا، مقدر بانٹ دیتا ہے۔ کچھ بچے رب کی حمد سن کے چپ بیٹھے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، اپنے مقدر دیکھیے اس رب نے آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ کچھ ہیں جن کے مقدر میں لکھا ہے اپنی حمد سن کر اس کی شان میں بولنا، کچھ بیٹھے ہیں۔ اب سنیے گا، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی کترا کبھی پورا کبھی کترا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، اسے جب محبت ہو جائے۔ میں نے اشارہ کرنا ہے، دیکھنا آپ نے ہے، اب پتہ نہیں کون بندہ بولے گا یا کون چپ رہ جائے گا۔ اسے جب محبت ہو جائے، اسے جب محبت ہو جائے، اسے جب محبت ہو جائے، اپنے محبوب کی خاطر ایسا ہے، اسے جب محبت ہو جائے، اسے جب محبت ہو جائے تو اپنے محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ اسے جب محبت ہو جائے تو اپنے محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ اسے جب کرنی ہو دشمن سے، اسے جب کرنی ہو دشمن سے اپنے گھر کی حفاظت۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ شاہ صاحب، اسے جب کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے حفاظت، تو ابابیلوں کے چونچوں میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ تو آئیے امامہ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا۔ بہت ہی پیاری آواز کے مالک استاد القرہ، استاد الحفاظ، حافظ القاری محمد رجب صاحب کو تشریف لائے، اپنی خوبصورت آواز میں ذکر مصطفیٰ سناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس طریقے سے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار قبر نبوت، تاجدار قبر نبوت۔ مبارکباد کے واسطے برادر مکرم پیکر اخلاص جناب قاری محمد اسحاق صاحب سے امام مسجد حضرت اور ان کو ساری نظامیہ جنہوں نے آج بھی اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا تھا، سب کی محنت میں خلوص کو، عشق کو، محبت و خدمات کو قبول فرمائے۔ زینت مسند صدارت گل گلشن سادات و سادات پروردہ وش ولایت جانشین امیر علی سنت حضور سید محمد مدثر شریف شاہ صاحب مدینہ چشتی سیاسی زیب و زینت آستان عالیہ بہترین جبر امیر صاحب صلوات اللہ علیہ نقیب محفل انتہائی محبت و شخصیت پیغمبر اخلاص و وفا شہنشاہ نقابت و خطابت جناب قاری محمد جاوید صاحب اور مدناب پیغمبر اخلاص و وفا انتہائی مشفق و مہربان القاری حافظ خضر چشتی صاحب اور اس سارے فائدے سے بابا جزا فرقہ دعا کرنا مالک سب دا آنا بینا سننا سننا اپنے بارگاہ میں قبول ہو منظور فرمائے۔ محمد السارے صاحب درشتی دا دانا جس عقیدہ یقینا پڑھو کہ اسے پڑھنے آتے سارے آقا سلام بڑی ہے صلی اللہ
حاضر صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے تھے، تو اب میں آپ کے سامنے اپنی حاضری کروانے کے لیے قاری صاحب کی نعت پڑھنے کے درمیان ہماری محفل کی رونق بنے آج کی ہماری اس وزن کے خصوصی سنخان مصطفیٰ جناب قاری بابر نیازی صاحب دل کی عطا گرائیوں سے خوشامدید۔ اب میں دو تین اشعار پیش کرنے کے لیے جناب قاری حیدر صاحب وہ آئیں اپنی حاضری پیش کریں، ان کے بعد انشاءاللہ فوراً ہی قاری بابر نیازی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے، ان کے بعد پھر انشاءاللہ علامہ صاحب بیان ہوگا نعرہ تکبیر بس کے نعرہ تکبیر لیکن وقت کم ہے، رات بہت لمبی ہے، کم نہیں ہے، لیکن آج جو
جو ہم نے محفل کے ٹائم کو انتخاب کیا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں خوبصورت سی محفل آپ کی انتظامیہ نے رکھی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے بتا جائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ آج کی اس مذہب کے آخری سناخان اور پڑوسی سناخان کو دعوت دینے لگا ہوں، ان سے پہلے میں ایک کروں گا کہ اس سائڈ میں 3-4 نوجوان خود اٹھیں جو سامنے آ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ علامہ صاحب نے بھی آ جانا ہے، ان کا بیان سننا ہے۔ جیسے آپ علامہ صاحب مصطفی صاحب کا بیان سنتے ہیں، ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کے شاگرد ہیں آج کی اس مذہب کے اندر جن کا خصوصی کتاب ہے غریب نشان شہادت و شرحان، حضرت علامہ مولانا مفتی صاحبزادہ محمد آصم مصطفی صاحب، ان کا بیان سنیں گے۔ ان سے پہلے میں اور قاری بابر نیازی صاحب سے پہلے مولانا اگر نوجوان اٹھے ہیں تو ادھر تھوڑا سا آگے آ گیا، جتنا وہ مائک کرائیں گے قریب وہ نوجوان کا پوچھ جائے آگے آ گیا۔ اے فیصل جڑے ساڈے درس دے بیٹھے فیصل تو یہ تھا کہ آگے نہیں صاحب جلدی اور جلدی یہ تھے بچے پیچھے کر دیں گے، بچے بار بار اٹھنا ہوتا ہے، فیصل اٹھنا کیوں کوئی بات کرے اور نوجوان دوڑ کے بھائی چادر والے کے لیے کیا میرا دل ہے کہ محفل خوبصورت ہے، جتنے مہمان آئے اور انہیں پتہ چلے کہ تو یہ بڑے مہمانوں کی عزت ہے، تھوڑا سا دیکھو نا خیر بھائی سمجھدار میں وہ میرا تھوڑا سا برائے مہربانی ناراض بھی ہونا، ذکر مصطفیٰ دی محفل کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ان میرے کے بولو سبحان اللہ۔ محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، آخری بار محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے گلیاں سج جاتی ہیں، محلے سج جاتی ہیں، مسجدیں سج جاتی ہیں، کچھ لوگ سجا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ کے لیے سجائی ہے، سرکار کی آمد کے لیے اپنے گلی محلے کو سجایا ہے، اور کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، کیوں سجاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں تو ان کو ہم کیا بتاتے ہیں کہ ہم تو یہی بتاتے ہیں غم سبھی بھول جاؤ، غم سبھی بھول جاؤ کہ سرکار آ گئے ہیں، اب نعرے یہ لگاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سونا میرا آپ نے اب نعرہ بنانا ہے، میں نے قاری صاحب کو دعوت دینی ہے، سونا میرا آ گیا، سونا میرا آ گیا، سارے جگ دے چھا گیا، ہر عاشق دے دل کی سنا اس بندے بولنے جنہیں دل کی سنائے، سونا میرا آ گیا، سارے جگ دے چھا گیا، ہر عاشق دے دل کی سنا آقا دیا میں جس چیز کو پتا ہے آپ کو مبارک کر کے آقا دیا میں آقا دیا میں میلاد میں نامن والا کدی بد نصیب نہیں ہو سکتا، سونے دے نامن والا کدے قریب میلاد منامن والا سمجھیے گا بزرگوں کو سمجھ آئے، آقا دا میلاد منامن والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، سونے دے گلگامن والا کدے غریب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نام بولو پھر کدو بولو میرے کو بولو سبحان اللہ۔ والا کدی بد نصیب نہیں ہو سکتا، سونے دے گن گامن والا کدے غریب نہیں ہو سکتا، سارے عاشق رل مل کے پھلا وانگوں کھل کے، سارے عاشق رل مل کے پھلا وانگوں کھل کے، سارے عاشق رل مل کے پھلا وانگوں کھل کے، سارے مل کے لاؤ نعرہ آقا دی آمد، آقا دی آمد، آقا دی آمد، آقا دی آمد جد ہوئی عاشق خوشیاں کرتے، کہ عاشق پہ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ آمد جد ہوئی عاشق خوشیاں کرتے نے، منکر ویکھ کے سڑتے، آقا دی آمد جد ہوئی عاشق خوشیاں کرتے نے، جس طرح آپ خوشی کر رہے ہیں، آقا دی آمد جد ہوئی عاشق خوشیاں کرتے نے، منکر ویکھ کے سڑتے سے، ابلیس جب بندے نے کوئی سردا ہے سر جاوے، کوئی سردا ہے سر جاوے، کوئی مردا ہے مر جاوے، وہ اپنے گھر دے چھڈے نا، آقا دی آمد
میں نے بھی حاضری کرنا اور جا کے میں پیش کرنی ہے میلاد پاک کا ماہ مبارک ہے ایسے ہی سلسلہ ہے آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا کے خوبصورت زبانوں میں نوجوانوں نے جنہوں میلاد کمیٹی الرضا نظریہ اور بالخصوص حافظ عبداللہ صاحب دیگر احباب نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ سے وقار جناب احتمام جناب قاری محمد جاوید تبسم صاحب آپ نے حکم کیا مولانا چیز حاضر۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شکر و محبت کے ساتھ کوئی زبان ہوش رہے جھوم کے اپنی زبانوں کو حضور کے ذکر سے معطر کرتے ہوئے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ
کہ سبحان اللہ اسی روح کے ساتھ ایک اشارہ طلب پاک کا وہ وقت کے ساتھ پڑھیے چلو اس کے بعد اعلان کے کلام کی طرف چلیں گے پڑھیے بہت ہی خوبصورت قریب آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیشکش ہے شناخت مصطفیٰ قاری بابر احمد نیازی صاحب ہمارے خالقہ کے بہت ہی اچھے سے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. احباب وقار آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ اور آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حافظ القاری محمد صاحب اور حافظ محمد عبداللہ صاحب اور جتنے بھی دوستوں نے انتظامیہ والوں نے مل کر آج کی اس محفل کو سجایا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 9 بجے ہیں اور بیان شروع ہونے لگا ہے. انشاءاللہ جس طرح ہمارے ادھر محفلیں 9 بجے شروع ہوتی ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی محفل بڑے تھوڑے سے وقت میں خوبصورت انداز میں سجی ہے. اب ہمارے مسجد جلالیہ رحمۃ الاسلام سریہ کے پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اٹھ کے آگے آ جائیں. یہ بچے 2 چھوٹے ہیں, پیچھے کھڑے مدرسہ کا بیان سننا ہے اور بنانا ہے, اور نوجوان بھی گوڈے نیچے کریں, آگے ہو کر بیٹھیں, آگے ہو کر تھوڑا سا آگے بیٹھیں. انشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے. تو ایک بار مل کے بڑی سبحان اللہ. میں نے کافی دن ربیع الاول سے پہلے بھی حضرت صاحب سے ٹائم لیا. یہ ان کی محبت ہے کہ قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہوئے آج کی ہماری اس محفل کی رونق بنے اور ان کی گفتگو
لیکن اب انداز کچھ بدلنا ہے، آپ سے سبحان اللہ سننی ہے۔ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول روز سوموار، رات اور دن میں یہ تکرار تھا۔ رات کہتی ہے یہ عزت مجھے ملے، دن کہتا ہے یہ عظمت مجھے ملے۔ یہ کشمکش تھی دونوں کے درمیان، دونوں کے درمیان جو تھا نوری سما، اس سمے اس گھڑی کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، دعا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے محمد مصطفیٰ۔ اس طرح یہ سارے ہاتھ اٹھائیں گے، سارے ہاتھ اٹھائیں گے، بولے سبحان اللہ۔ پھر سنیے گا، اس گھڑی اس لمحے کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، دعا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے محمد مصطفیٰ بن کر۔ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول سرکار کی پیدائش کا دن ہے، نہیں، ولادت کا دن نہیں، جلوہ گری کا دن ہے، آمد کا دن ہے، تکلاوے کا دن ہے۔ سرکار تو اس وقت سے تھے جب زمین و زمان تھے، جب مکین و مکان تھے، جب بلندی و بستی نہ تھی، جب قید و بستی نہ تھی، جب بلندی و بستی نہ تھی، جب قید و بستی نہ تھی، جب بنانے والے خدا کی ہستی تھی کہ بننے والے مصطفیٰ کی، جب بنانے والے خدا کی ہستی تھی کہ بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ کلام اللہ ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ آئیے آپ کی ناروں کی مجھ میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ خطیب ذیشان واضح کش رحمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصم مصطفی صاحب وہ اپنی گفتگو سے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، آپ اٹھاتے ہوئے میرے بھی نعرہ تکبیر۔ آج میں نے وقت نہیں لیا، آپ کو نہیں جگایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے رب کے نام کی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار خانہ نبوت، تاجدار خانہ نبوت، تاجدار خانہ نبوت۔ واللہ کے باتوں المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بواضح بلند اپنے آقا محمد درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رکاب الامم، فخر ارب و عجم، والی کون و مقام، سیاہ لامقام، سرور انس و جہاں، سرنشین مہوشم، شہنشاہ حسینہ قدیمہ دوران، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر عالم و بنی عالم، معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین محترم بالخصوص حضرت قاری جاوید صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب سے کنہوں نے مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہوا چند باتیں آپ کے سامنے گفتگو کر کے سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کر گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے یسوع یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا تذکرہ میرے رسول کا ہو رہا ہے۔ گر گر چراغاں میرے رسول کے نام کے ہیں، گر گر ترانے میرے رسول کے نام کے ہیں۔ اتنی محبتیں، اتنے جذبات ہیں کہ دین نہیں ہے۔ میرے امام کی قلم اٹھتی ہے، فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفاں دھوم دھام، کان جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اتنا میٹھا ہے، آپ کتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور پوری توجہ لیے بیٹھے ہیں۔ اس کی کو قدر سادہ کرتے آواز کم کرتے، کتنی دیر سے ہم حضور علیہ السلام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور ہماری آنکھوں میں نیند کا جھٹکا نہیں ہے، کیونکہ میرے رسول کا ذکر ہی اتنا میٹھا ہے۔ تم جوں جوں چھیڑتے جاؤ گے ماحول میں عطر پھیلتا چلا جائے گا۔ اتنا میٹھا ذکر ہم نے زمانے میں نہیں دیکھا جتنا میٹھا ذکر میرے رسول کا ہے۔ وہ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر کے جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ آئین ذکرنو مان الدنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتدفع۔ کہا میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محمد کی باتیں چھیڑو، تم جو چھیڑتے جاؤ گے ماحول میں عطر پھیلتا چلا جائے گا۔ جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو نور کی چھم چھم برس اور رحمتیں برستی ہیں، اور اسی جھرمٹ میں بیٹھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم دیوانے لوگ ہو۔ حضور صدیاں قبل تشریف لائے، ایک رات کے جھرمٹ میں تشریف لائے، مان لیا اس رات انوار اترے، اللہ کی رحمت برس رہی تھی، انوار برس رہے تھے، مان لیا۔ لیکن تم ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے، لیکن تم ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہو۔ ان کو سادہ سا جواب ہے، قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ ایک رات کے جھرمٹ میں قرآن اترا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جب سال کے بعد وہ رات پلٹ کے آتی ہے تو طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ حضور ہر سال تو نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے۔ جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو نور کی چھن چھن کر کے بارش ہوتی ہے، اور اسی جھرمٹ میں میرے امام احمد رضا کی قلم اٹھتی ہے، فرماتے ہیں کہ چمک تو تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اتنا کریم آقا اور اتنا میٹھا ذکر ہم نے زمانے میں نہیں دیکھا، اور ہم اس نور آقا سے خیرات لینے آئے ہیں، اور میرا یقین ہے، تیقن ہے کہ جو آج کی رات مانگے گا خالی نہیں موڑا جائے گا، جو کہ یہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے اندر لا نہیں ہے، جب نوازتے ہیں تو پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کلمات تلاوت کیے، اس کی بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن 4 مختصر اقوال کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا۔ توجہ ہٹنے نہیں پائے، اور لفظ لفظ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، اور جب سمجھ آ جائے تو در و دیوار گونج جانے چاہیے، کیونکہ آپ کے رسول کا ذکر ہونے لگا ہے۔ کہا دہا سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ کہا دہا سے مراد وقت چاشت مراد ہے، اور لیل سے مراد رات مراد ہے جب وہ چھا جائے۔ وقت چاشت وہ چاشت وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کو انسان ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھ نہ سکے، اس وقت کو وقت چاشت کہتے ہیں۔ اور لیل جب وہ چھا جائے تو کہا رات بیت گئی، رات چھا گئی، تو کہا دہا کی قسم کی اور لیل کی قسم کی۔ پہلا معنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نقل فرمایا، کہا دہا سے مراد حضور کے میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد حضور کا سج کے دھج کے عرش معلیٰ پہ جانا مراد ہے۔ کہا محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ کہا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی بھی قسم۔ دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے۔ دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، ایک شخص آیا اور پیچھے بیٹھ گیا۔ مجلس کے آداب بھی یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا جائے، گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے منع کیا گیا۔ لیکن جہاں صدر مجلس کسی کو آگے بلا لے تو یہ حکمت کے تحت ہوتا ہے، اور یار جہاں صدارت ہی محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو پھر اس مجلس کی کیا کہانی ہوگی۔ ایک شخص آیا، پیچھے بیٹھ گیا، حضور کی نظر پڑی، کہا ادنو یا وابسہ، وابسہ دور بیٹھے ہو، قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ اٹھے، قریب ہوئے، پھر کہا ادنو یا وابسہ، وابسہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو، قریب آ جاؤ۔ اٹھے اور قریب ہوئے، ادنو یا وابسہ، کہا وابسہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں کہ میں حضور کے اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ اور میرے رسول فرماتے ہیں کہ وابسہ کس کام آئے ہو؟ کوئی سوال پوچھنا ہے؟ کہا جی حضور سوال پوچھنا ہے۔ کہا اگر وہ سوال میں ہی بتا دوں تو کیا ہو؟ کہا اگر حضور وہ سوال آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ کہا ڈٹھے فرق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی جو ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شو ڈٹھا، اللہ والیاں گل مقا دیتی تو سا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا۔ کہا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو وہ میں بتا دوں؟ کہا حضور اگر آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ کہا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ کہا حضور یہی میرا سوال ہے۔ کہا سوال کا جواب مجھ سے چاہتے ہو یا اپنے آپ سے؟ کہا حضور جواب آتا ہوتا تو پھر سوال ہی کیوں بنتا؟ تو میرے رسول نے 3 انگلیاں جوڑی، فضرب علی صدری، حضرت وابسہ کے سینے والی جگہ پہ رکھی جہاں دل ہوتا ہے۔ کہا استفتح من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اس سے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا کہ خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے۔ اقبال کی قلم اٹھتی ہے، کہا اے فروغت صبح آثار و ظہور، تو بھی نندہ ہے ما فی الصدور، تیری نشمے تیری چشمے قدرت سے تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اور پھر نگاہ نبوت اٹھتی ہے، کہا یہ اندر ہی بیٹھا ہے، اس سے ہی پوچھ لے کہ خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے۔ اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے۔ کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ اور وہ کسی نے کہا کہ جس کے حضور وکیل ہوں تو وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تم وکیل نہ پڑھو، چونکہ وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو نگہبان کے معنی میں لیں تو یہ حضور تو ہمارے نگہبان ہیں، لیکن اگر ایڈوکیٹ کے معنی میں لیں تو حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ وکیل اپنے جج کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا واقع ہو جاتی ہے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا واقع ہو جاتی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے اس نے سب کچھ کیا ہے لیکن میرے آنا دیکھا جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور لوگ قیامت کے روز ہوں گے، حضرت آدم صفی اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، شیش کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، یونس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، صالح کے پاس جائیں گے اذهبوا الی غیری، یوشع بن نون کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، ذوالکفل کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور ہود علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے اذهبوا الی غیری، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری قوم آئے گی اور کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ کہا حضرت کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے؟ ہر شخص یہی کہہ رہا ہے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری،
تو حضور ہمیں بتائیے بھی تو صحیح ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کہا اذهبوا الى غیری، تو بتا دیا کیونکہ سنت چلی آ رہی تھی وہ اس لیے بتا دیا، لیکن چوکھٹ بتا دیتا ہوں زمانہ اس کو محمد کے نام سے جانتا ہے۔ کہا چوکھٹ پہ چلے جاؤ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہا محبوب قدم اٹھا لیجئے، سر انور اٹھا لیجئے، جب آپ راضی ہو جائیں گے ہم آپ پہ راضی ہو جائیں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ تیسرا معنی کہا دعا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ مراد ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ مراد ہیں۔ دعا سے مراد کمالات ظاہریہ ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں۔ سورج پلٹ کے اثر پہ آیا اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں کی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارہ کرتے ہیں۔ کہا کمالات ظاہریہ مراد ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نبی چاہے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ بنو سلمہ کی مسجد تھی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعت پڑی تھی، 2 رکعت ابھی باقی تھی کہ خاطر آتر میں یہ آواز آئی کہ ابھی قبلہ تبدیل کر دیا جائے تو کمال ہو جائے۔ چونکہ ہم نے نماز ظہر کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی، اور اگر اسی دن بدل دے تو لوگ گلے کو آئیں گے کہ آئے تو ہم 2 بجے کے حساب سے تھے اور 15 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا، یہاں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں۔ وہاں خاطر آتر میں یہ آواز آئی، کہا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تو کمال ہو جائے، تو طائر سدرہ نشین جبریل امین حاضر ہوئے، کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہا محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لے، یہاں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، وہاں پروگرام بنا ہے تو کہا ابھی رخ پھیر لے، کہا مالک تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می بریا کستوری ادا جد یار نچوڑیاں زلفاں، می بریا کستوری ادا جد یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اوتر بنیا سائم جدر یار نے موڑیاں زلفاں۔ کمالات ظاہریہ مراد ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ مراد ہیں جہاں تک کسی کی نظر نہیں جا سکتی، خیال نہیں جا سکتا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، ابو بکر سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، دن رات صبح شام دوپہر میرے ساتھ ہوتے ہو، لیکن تم بھی سن لو میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد نسبیہ، اس کی شرح ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ نقل لے کر کے آئے ہیں۔ کہا ابو الحسن رفاعی نے روحانی طور پر پرواز کی، ایک عرش عبور کیا، دوسرا عرش عبور کیا، تیسرا عرش عبور کیا، حتیٰ سعادت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ وہ بہت اونچے چلے گئے۔ کہا ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ کہا میں اس عرش کی چھاتی کی تلاش میں ہوں جس شب معراج کی رات میرے محبوب کے قدم آئے تھے۔ نہ سفر بشرط معاد ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا گماں ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا۔ کہا ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ کہا اس عرش کی چھاتی کی تلاش میں ہوں۔ کہا ارجی لا وصول لکا، ارجی لا وصول لکا، ارجی لا وصول لکا۔ ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ۔ تم کیا کروڑوں سال بھی تم پرواز کرتے رہو، تم کیا تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا یار جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کے سر کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام نے کہا تھا کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل مولابے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے ڈھیر میں ہو، ذرا محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل گلابے۔ اقبال کی قلم اٹھتی ہے، کہا تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، آ ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے،
تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمالہ۔ اب میں آپ کا سفر محبت کی طرف تیز کرنے لگا ہوں، اور یہ جملے آپ کی نظر ہیں اور اس میں جھوم جائیے گا۔ اتنے سونے واقعات اور حضور کا حسن اس میں بیان کیا گیا ہے اور حد کر دی گئی ہے۔ کہا دہا سے مراد، امام محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد حضور کا چٹے دن کی طرح روشن چہرہ مراد تھا، اور لیل سے مراد حضور کی شانوں پہ لٹکی ہوئی زلف عنبری مراد تھی۔ کہا محبوب آپ کے چہرے کی بھی قسم، آپ کی زلف عنبری کی بھی قسم۔ امام زرقانی ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ کہا حضور مدینہ الرسول سے نکلے، سیر کرتے کرتے ایک وفد کے پاس پہنچ گئے، اور وہ وفد طارق تھا جو اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور وہاں حضور پہنچے تو چلتے چلتے ان کے استبل کی طرف جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں حضور گزر ہوا، تو حضور کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ اور جس کو پتا ہو کہ عرب کا نظارہ کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا، ہمارے ہاں تو بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے وہ پسند کی جاتی ہیں، وہاں عرب کے لوگ جو تھے وہ سرخ اونٹ پسند کیا کرتے تھے۔ حضور کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، تو حضور نے کہا یہ تم بیچتے ہو؟ انہوں نے شاید بیچنا تھا یا کہ نہیں بیچنا تھا، کہا جی حضور ہم بیچتے ہیں۔ اور میرے شیخ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے شاید بیچنا تھا یا کہ نہیں بیچنا تھا، کہا جی حضور ہم بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہوا تو حضور فرمانے لگے کہ میں کوئی تجارتی غرض سے نہیں آیا، میں تو چلتے چلتے سیر کرتے یہاں پہنچا ہوں، اور میرا ابھی کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے، میں واپس جا کر کے آپ کو قیمت ادا کر دیتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو لے جاؤ۔ کہا جی حضور آپ لے جائیے۔ مہار پکڑی اور حضور چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور نظر آتے رہے، جب تک نظر آ رہے تھے تو دیکھ رہے تھے، جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو سکتے میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ کہا یار وہ ہمارا قیمتی اونٹ ہم سے لے کر کے چلے گئے، اور ہم میں سے کسی نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، چونکہ جب ادھار سودا دینا ہو تو یا تو ہم اس کو جان رہے ہوتے ہیں، یا کوئی درمیان میں ضامن ہوتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، اور نقد سودا لیتے وقت کوئی پتہ نہیں پوچھا جاتا۔ کہا ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر کے چلے گئے اور ہم میں سے کسی نے پتہ ہی نہیں پوچھا۔ ایک کہتا ہے یار جب وہ سونا باتیں کر رہا تھا تو ان کے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر کے نکل رہی تھی۔ اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین الثنایا۔ اور دوسرا کہتا ہے یار جب وہ سونا مسکرا رہا تھا تو سامنے والی دیواروں پر عکس پڑ رہا تھا۔ اذا ضحک یتلألأ فی الجدر۔ اور تیسرا کہتا ہے یار میں تو اس کی اکھیوں میں ہی گم ہو گیا، کیا خوب سجن دی اکھیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو سونا نکلے سیر کرن اتے سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جو سونا ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، جو سونا وچ کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، جو سونا کھولے پیچ زلف دے اتے راہی نہ بھول جاوے، کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے او وک جاوے، خلق او دے نے مولے دنیا، خلق او دے نے مولے دنیا، کوئی ورلے جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر ہی نہ آوے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر کے چلے گئے، ہم میں سے کسی نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ایک کہتا ہے یار وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر کے لے گئے اور ہم میں سے پتہ ہی نہیں پوچھا۔ جب یہ لفظ کہے نا تو ابھی سردار کی بی بی خیمے کے اندر موجود تھی، اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے کہا انا ضامنۃ للسامان جمالکم لا یقدر بکم۔ کہا وہ اگر ضمانت میں اس کی دیتی ہوں، اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو اس کی قیمت میں ادا کروں گی۔ کہا اچھا تو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ کہا پھر ضمانت کس بات کی؟ کہا جب تم اس سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اور سے دیکھا تھا، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمالہ۔ امام زرقانی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے حواری حضور کے غلام آئے اور کچھ
ضیافت کے لیے کھجوریں تھی وہ بھی پیش کی اور قیمت بھی ادا کی. کہا قیمت بعد میں لیں گے، ضیافت بعد میں کروائیں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں وفد طارق اٹھا حضور کے قدموں سے لپٹ کر کے مسلمان ہو گیا، تیری تگ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. ایک بادیہ نشین خاتون نے بھی حضور کا حسن بیان کیا ہے اور اس نے تو حد کر دی ہے، قلم توڑ دیے ہیں. اور جب دیہاتی لوگ کبھی کبھی حسن بیان کرتے ہیں تو پھر حد کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک عاتقہ نامی عورت تھی اور ام معبد کے نام سے شہرت پائی ہے. حضور مکہ المکرمہ سے نکلے ہجرت کے وقت، چلتے چلتے اس کی کٹیا پہ پہنچے تو حضور کو بھوک اور پیاس کی شدت تھی تو رک گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ ان کو پوچھو کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا. تو جا کر کے عرض کیا، کہا یہ کچھ ہے آپ کے پاس جو کھانے کو مل جائے؟ کہا ہم عرب کے لوگ ہیں اور مہمان نوازی کرنا ہمارا شرف ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اور پاس ہی ایک بکری بندھی تھی تو کہا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں. کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تو دودھ کھیری میں کہاں آئے گا. کہا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں. کہا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کھولیں. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ بکری کھولی، حضور کے سامنے کھڑی کی تو حضور نے دست رحمت، دست شفاعت، دست برکت جب اس بکری کی پشت پہ رکھا تو اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی اتر آیا اور اس کی کھیری میں دودھ بھی اتر آیا. کہا گھر کے برتن لے آؤ. برتن لایا گیا. خیال یہ تھا کہ یہ ایک پاؤ آدھا کلو سے زیادہ دودھ تو دے نہیں سکتی. برتن دیا اور وہ جھاگ سے بھر گیا. کہا اور برتن لاؤ، اور لائے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد کے گھر کی تھالیاں اس بکری کے دودھ سے بھر گئیں. ام معبد نے بھی پیا، ان کے بچے نے بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا، عامر بن فہیرہ نے بھی پیا اور حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا. اور جاتے جاتے بارک اللہ فی شاک جا کر کے یہ دعا دیتے چلے گئے. کہا اللہ تیری بکری کے اندر برکت عطا فرمائے اور حضور چل دیے. رات کا ابھی سناٹا چھانے والا تھا اور دیگر پہ دن آیا تھا تو ابو معبد گھر آیا اور آ کر کے دیکھتا کیا ہے کہ کچی کلی پہ انوار برس رہے تھے. کہا آج ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے؟ کہا جی ہاں آج ہمارے گھر کوئی مہمان آیا تھا. کہا اس کا نام کیا تھا؟ نام جو کہ پوچھنا بھول گئی اور اس نے اپنے سے نام رکھ لیا. کہا آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا. کہا آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بتاؤ نا ذرا وہ سونا کیسا لگ رہا تھا، وہ مبارک تھا کیسا؟ اب حضرت ام معبد نے بڑی لمبی ساری ایک روایت نقل کی ہے حضور کے حسن کے بارے میں. کہا رأیت رجلا ظاہر البصار قسیم وسیم فسامت فعلیہ الوقار. اور فرمایا اس میں لمبی داستان لکھی کہ میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ سونا کیسا تھا. جب وہ چلتا تو اٹھتا ہوا قد تھا، چٹے رنگ کا کورے رنگ کا وہ سونا تھا اور جب وہ سونا خاموش ہوتا تو وقار چھا جاتا اور جب وہ باتیں کرتا تو ایسے لگتا جیسے نور کی کرنیں چھن چھن کر کے نکل رہی ہیں. کہا قسیم وسیم، ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ حسن بیان کیا. کان سونے، ناک سونا، آنکھیں سونی، زلف عنبری سونی، حسن کمال، لبے اور رخسار کتنے کمال کے تھے. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں. یہ اتنی بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دو جملے تھے ام معبد کے کہ جنہوں نے آ کر کے دل چیر کر کے رکھ دیا اور دلوں کی تہوں کے اندر اتر گیا. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں. اب الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ سونا کیسا تھا. دور سے آتا تو سونا نظر آتا، قریب آتا تو اور سونا نظر آتا. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو ہم نے درود تاج سنا ہوا ہے اور ہماری ہر محفل، ہر مجلس، ہر ختم 10واں 40واں میں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ نقشہ اتار لیجئے. میں پڑھنے لگا ہوں اور نئے انداز میں پڑھوں گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا اور اس کے ایک ایک لفظ پہ آپ نے گونجتی ہوئی سبحان اللہ بھی کہیں گے تو کم ہوگا. کہا آپ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. کہا آپ کے محبوب کرتے کیا ہیں؟ کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. کہا آپ کے محبوب کا نام کہاں لکھا ہے؟ کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. کہا آپ کے محبوب کا جسم کیسا ہے؟ کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. کہا آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ کہا جمیل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم. کہا آپ کے محبوب کی نگہبانی کون کرتا ہے؟ کہا واللہ عاصمہ. کہا خدمت کون کرتا ہے؟ کہا جبریل خادمہ. کہا سفر کس پر کرتے ہیں؟ کہا البراق مرکبہ. کہا سفر کا مقام کیسا ہے؟ کہا المعراج سفر ہو. سفر کا مقام کیسا ہے؟ کہا سدرۃ المنتہی
कहा सय्यद मुरसलीन, खातम नबीयीन, अनीस गरीबीन, राहत आशिकीन, मुराद मुश्ताकीन, सिराज सालिकीन, मिसबाह मुकर्रबीन। कहा अच्छा इतनी शानों वाले हैं, जरा ये भी तो बताओ वो गरीबों से प्यार करते हैं कि नहीं करते? कहा मुहिब्बिल फुकरा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। कहा अच्छा इतनी शानों वाले हैं, जरा ये भी तो बताओ तुम उनसे क्या फायदा हासिल करते हो? कहा वसीला की नाफिद दारैन, हम जब जब भी दुआ मांगते हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से मांगते हैं। कहा वसीला की नाफिद दारैन। कहा इतनी शानों वाले हैं, जरा ये भी तो बताओ क्या उनका रब भी उनसे प्यार करता है? कहा जी हाँ करता है। महबूबिल मशरिकैन वल मगरिबैन, महबूबिल मशरिकैन वल मगरिबैन। कहा इतनी शानों वाले हैं, जरा उनकी औलाद का भी जिक्र तो कर दे। कहा जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन। कहा अच्छा इनको क्या मानते हो? कहा मौलाना व मौला सकलैन, यहाँ भी मौला हुसैन है वहाँ भी मौला हुसैन है। कहा अच्छा इतनी शानों वाले हैं, अब उस प्यारे का नाम ही बता दीजिए। अब मैं उस प्यारे का नाम लेने लगा हूँ। उम्मे माबद भी कहती हैं अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन व असनहु मिन करीबिन। मेरे शोहर मैं क्या बताऊँ वो कैसा था, दूर से भी सोना लगता, करीब आता तो और सोना लगता। अब उस प्यारे का नाम लबों पे आने लगा है। जब उस लबों के ऊपर उस प्यारे का नाम आता है, कायनात झूम जाती है, अनवार चमक जाते हैं, अल्लाह की रहमत बरसती है। कहा उस प्यारे का नाम बताइए। कहा अबिल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अबिल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। फिर आशिक झूम जाता है। कहा या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उलाबे, बलगल उलाबे, बलगल उलाबे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहाँ खुद पड़े हैं जहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे? सुरागे ऐनो मता कहाँ था, नशाने कैफो अला कहाँ था? न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। गुमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। जरा मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे? कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उलाबे। कहा मेरे शोहर मैं क्या बताऊं वो सोना कैसा था? कहा दूर से भी सोना नजर आता, करीब से भी सोना नजर आता। कहा जो करीब से देखे वो भी कहे सोना, और जो दूर से देखे तो वो भी कहे सोना। अच्छा इसका दूसरा माना मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जिसने दूर से देखा वो भी कहे सोना, और जिसने करीब से देखा वो भी कहे सोना। जिसने करीब से देखा ना वो कहे कि कल कमरी लैलतल बद्र लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला। कहा अबू हुरैरा ने कि मुझसे पूछो कि हुजूर कैसे थे? कहा हुजूर का चमकता हुआ चेहरा ऐसे था जैसे चौथी रात का चमकता हुआ चेहरा मुराद होता है। कहा इससे पहले भी ना हुस्न देखा ना इसके बाद देखा। कहा अच्छा जिसने करीब से देखा तो वो कहे कल कमर लैलतल बद्र, और जिसने बरेली की सरजमीन पे बैठ के देखा 1300 सदियों के बाद देखा। कहा उसने क्या देखा? वो कहता है कि बुलबुल ने गुलगुन को कहा, कुमरी ने भी सर्वे जां फैजा, हैरत ने झुंझुला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस दौर पर क्या बढ़कर चमका था कमर, जब वो बेपर्दा रुख हुआ तो कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उलाबे। कहा जिसने करीब से देखा वो कहे वाहसनु मिन कलम तरकत तुईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। जिसने करीब से देखा वो कहे कि ऐसा हुस्न व जमाल का परी कहकर हमने आज तक नहीं देखा। देखता भी कैसे कि किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। और जिसने करीब से देखा तो वो ये कहे, और जिसने गोलड़े की सरजमीन पे बैठ के देखा 14 सदियों के बाद बैठ के देखा वो कहे कि अज सिख मित्रा दी बदेरी है क्यों दिलड़ी उदास गदेरी है लो लो विच छोक चगेरी है अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां मुख चंद बदल शाशानी है मथे चमक दिलाट नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखी इनमत बरिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमलका माँ अहसनका, मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियां। कहा जिसने करीब से देखा वो भी कहे सोना, और जिसने दूर से देखा वो भी कहे सोना। जिसने करीब से देखा हजरत मैमूना बिनते करदम रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने वालिद के साथ थी, सकन फूल बदन फूल। जिसने करीब से देखा उनमें नाम आते हैं हजरत आयशा सिद्दीका का, उनमें नाम आता है मैमूना बिनते करदम का, उनमें नाम आता है खुदैजतुल कुबरा का, उनमें नाम आता है हजरत अस्मा का। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर आई और रात पहर था, दिए में तेल नहीं था,
حضور تشریف لائے اور میں نے کہا حضور سوئی گم گئی ہے. میرے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی بڑا مکالمہ نہیں کہا, کوئی دروس نہیں دیے کہ تم نے گما دی اب خود ڈھونڈو. نہیں صاحب, میرے رسول نے اپنے لب انور کو کھولا, دانتوں کی روشنی سے گمی ہوئی سوئی نصیب ہو گئی. یہ میرے رسول کے دانتوں کا حسن ہے. اور جب رخسار پہ بات آتی ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا. جس نے قریب سے دیکھا وہ بھی کہے سونا, اور جس نے دور سے دیکھا وہ بھی کہے سونا. کہے سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور ختم سخن رضا نے اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہا کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغل غلابے. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ سونا کیسا تھا, دور سے بھی سونا, قریب آتے تو اور سونا. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو ام معبد جاتے جاتے حسن بھی بیان کر گئی اور جاتے جاتے سیرت بھی بیان کر گئی. کہا دور سے بھی سونا, قریب آتا تو اور سونا. کچھ لوگ دور سے اچھے نظر آتے ہیں, قریب آ جائیں تو وہ بھلے نظر نہیں آتے. تجارت کر کے دیکھیں, شراکت داری کر کے دیکھیں, معاملات زندگی کر کے دیکھیں, رشتہ داری طے کر کے دیکھیں, دور سے بھلے نظر آ رہے تھے, قریب آئے تو بھلے نہیں. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں, قریب سے بھی کوئی دیکھتا تو سونا نظر آتا, دور سے بھی دیکھتا تو سونا ہی نظر آتا. اچھا ام معبد کے گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ یہی باتیں ہوتی. اچھا ساتھ بیٹا بھی کھڑا تھا. کہا امی اتنا حسن بیان کر گئی ہو, ذرا میرے باپ کو یہ بھی تو بتاؤ کہ جب اس سونے کے سامنے بکری کو لا کر کے کھڑا کیا تو اس بکری کے اوپر سونے نے ہاتھ کیسے رکھا تھا, ذرا وہ بھی تو کیفیت بیان کرو نا. اس کی ہڈیوں میں گودا کیسے آیا تھا, اس کی کھیری میں دودھ کیسے اترا تھا, امی ذرا وہ بھی بیان کرو. اب بیان کرتے کرتے کئی دن گزر گئے. ایک دن سودا صرف ختم ہوا تو چلتے چلتے بازار کی طرف گئی, سودا نہ ملا تو چلتے چلتے مدینہ الرسول میں پہنچ گئی. آج وہاں جا کر کے پہنچی تو ام معبد کے بیٹے کو ایک شخص نظر آیا. کہا رائیت رجلا ھذا المال مبارک. کہا امی وہ دیکھو جو اس دن مبارک کے ساتھ ہماری کچی کلی پہ آیا تھا. اب دھوڑ لگا دی. کہا کون ہو, وہ جا کر کے دیکھا تو جب ان کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھتی کیا ہے, وہ پہلا اسلام کا صوفی ہے, وہ پہلا اسلام کا مسلم بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے والا ہے, وہ معاملات زندگی کو ترتیب دینے والا شخص ہے. جب جب بھی نام لبوں پہ آتا ہے روح تازہ ہو جاتی ہے, عشق و محبت کی کائنات روح کے اندر بس جاتی ہے. کہا نام کیا ہے, کہا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہا تمہیں تو ہم نے دیکھ لیا, ذرا بتاؤ نا ہمارا مبارک کہاں رہتا ہے. مبارک نام تو خود رکھا تھا. تو کہا کون مبارک, کہا جو جس دن تم ان کے ساتھ آئے ہماری کچی کلی پہ اور جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا, اس مبارک کی بات کر رہے ہیں. کہا اس مبارک کی بات کر رہے ہو, کہا جی ہاں, چلو آؤ میں اس نخلستانے مدینہ میں تمہیں لے چلتا ہوں. ام معبد اور بیٹے کو ساتھ لیا اور حضور کے پاس لے کر گئے اور جا کر کے حضور کے قدموں سے لپٹ کے روئے اور کہا حضور کلمہ نصیب فرما دیجیے. کلمہ ارشاد فرمایا, بیت ہوئے اور رات واپس پلٹے تو پھر ابو معبد گھر آیا اور اس نے پھر کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے. کہا آج پھر ہمارے گھر مبارک آیا تھا. کہا نہیں, آج مبارک ہمارے گھر نہیں آیا, لیکن آج ہم نے اس مبارک کا ڈیرا ڈھونڈ لیا ہے. کہا آپ وہ مبارک نام کیا ہے, کہا اس کا آسمانوں پہ نام احمد ہے, زمین پہ نام محمد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس کا نام آسمانوں پہ احمد, زمین پہ محمد ہے. کہا پھر ابو معبد بھی گیا اور حضور سے جا کر کے اسلام التفات کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. یہ حضور کا حسن تھا. اور حضرت عیسیٰ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام سے مکالمہ کرتے ہیں. کہا یحییٰ علیہ السلام نے کہ تم آخری نبی ہو, کہا نہیں میں آخری نبی نہیں ہوں. کہا پھر اتنے بڑے بڑے معجزات تم سے سرزد کیوں ہو رہے ہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اتنے بڑے بڑے معجزات تم سے سرزد کیوں ہو رہے ہیں, تم آخری نبی ہو. کہا نہیں میں آخری نبی نہیں ہوں. کہا پھر آخری نبی نہیں ہو, اتنے بڑے معجزے, مادر ذات اندھا آتا تو بینائی دے دیتے ہو, کوڑ کی بیماری کا آتا ہے تو شفا دے دیتے ہو, تم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر کے مردے کو زندہ کر دیتے ہو, تو پھر تم آخری نبی ہوئے. کہا نہیں آخری نبی نہیں ہوں, لیکن میں اس نبی کی بشارت لے کر کے آیا ہوں, اور میں اس نبی کی بشارت لے کر کے آیا ہوں. من بعد اسمہ احمد. لوگوں سنو, میں اس پیارے کی بشارت لے کر کے آیا ہوں جس
जिस का नाम आसमानों पे अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है। 12 हमारे सामने बैठे थे और कहा हुजूर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो आपसे भी अफजल है। जब किसी शागिर्द से उसके उस्ताद के बारे में पूछा जाए तो वो कहते हैं मेरे उस्ताद जैसा कोई उस्ताद नहीं। जब उसकी औलाद से पूछा जाए तो वो कहता है मेरे वालिदैन जैसा कोई वालिदैन नहीं। जब किसी मुरीद से पूछा जाए तो वो कहता है मेरे पीर जैसा फिर मेरा पीर तो नहीं है ना। और किसी उम्मती से पूछा जाए तो वो कहे फिर मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है, मेरे नबी जैसा भी कोई नबी हो सकता है। कहा हुजूर आप जिसका कसीदा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम आप ले रहे हैं, बताइए वो आपसे भी अफजल है। कहा तुम अफजल होने की बात करते हो, अगर मुझे उसके नालैने मुबारक के तस्मे खोलने की सआदत मिल जाए, ईसा बिन मरियम इस पर भी फख्र करेगा। कोई हद है उनके उरूज की बला गल गुलाबे। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ये हमारे रसूल का हुस्न है। और लोग कहते हैं कि इस्लाम देता क्या है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुना करके गुफ्तगू समेटता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वादिय तहामा थी और बच्चों की तरफ बिलक बिलक करके रो रहे थे। कहा अमीरुल मोमिनीन को 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है, तो आप बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? कहा मुझे वो बीता जमाना याद आया है, यही वादिय तहामा थे और बाप खत्ताब मौजूद था। मुझे मेरे बाप ने कहा कि ये 5 ऊंट लाइन में लगा दो। मैं एक को सीधा करता तो दूसरा टेढ़ा, दूसरे को सीधा करता तो तीसरा टेढ़ा, तीसरे को सीधा करता तो चौथा टेढ़ा। मेरे से 5 ऊंट कतार में नहीं लग रहे थे। तो मेरे बाप आगे बढ़ करके मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा। कहा अरबी नस्ल का बेटा है, तेरे से 5 ऊंट लाइन में नहीं लगते। कहा उम्र पे एक वक्त वो भी था और उम्र पे एक वक्त ये भी है। आज भी वादिय तहामा है, उस वक्त भी वादिय तहामा थी, लेकिन आज इंसान तो इंसान, जानवर भी लाइनों में खड़े हैं। बताओ ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? इस्लाम अपने दामन में हर शख्स को जुड़े हुए को कभी भी गायगा नहीं जाने देता। ये जब नवाजता है तो फिर देता ही चला जाता है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में टुकड़े अगर तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हजरत अबू बकर सदीक जैसा शख्स भी फिदा है, उमर फारूक जैसा शख्स भी फिदा है। बिलाल हबशी की जान वक़्त करीब आया तो अहलिया मोहतरमा को कहते हैं कि मुझे नहला दो, गुस्ल दे दिया गया। कहा मुझे अच्छे कपड़े पहनाओ, पहना दिए गए। कहा आंखों में सुरमा भी लगा दो, लगा दिया गया। कहा बालों में कंघी भी कर दो, कर दी गई। कहा मुझे खुशबू भी लगा दो, लगा दी गई। कहा आज तक आप इतने तैयार नहीं हुए, आज किस कदर तैयार हो रहे हैं? कहा तैयार क्यों ना हो, क्योंकि आज मेरी मुलाकात मेरे रसूल से होने वाली है। जिनको मरने पे नाज होता है ना, जिनको यकीन हो कि वहां जाकर के रसूल की ज़ियारत होगी, तो वो अपनी ज़िंदगी को अल्लो तल्लो में नहीं गुजारते, वो अपनी ज़िंदगी को सजदों में गुजारते हैं, शब जिंदादारी में गुजारते हैं, नमाजों में गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने रसूल के फरमाबरदार पर बनने की कोशिश करते हैं। आइए इस किताब रहमत से, इस प्यारे रसूल से जुड़ जाइए। हम सड़कों पे रहते हैं तो गाड़ियों के पीछे बड़े बड़े जुमले लिखे होते हैं। कुछ जुमले इंसान को दुखी कर देते हैं और कुछ जुमले इंसान की हंसी थम नहीं पाती, और कुछ जुमले ऐसे भी होते हैं जो तहरीरी एहतजाज होता है। और आपने भी देखा होगा कि लिखा होता है कि सनम बेवफा। तो जब सनम बेवफा लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ वफा नहीं की है, तो वो अपना गुस्सा इस तहरीर में निकाल रहे होते हैं। मैंने कहा साहिब आपने दिल ही उससे लगाया है जिसको दिल लगाने की नौबत ही नहीं आई, आपने दिल ही उससे लगाया है जिसको वफादारी का पता कोई नहीं। आओ मैं तुम्हें उस चौखट का पता बताऊं जो इस दुनिया में हाथ पकड़ लेता है तो फिर पुल सिरात पे भी नहीं छोड़ता। उस चौखट का नाम मोहम्मद है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
اپنے رسول سے جڑ جائیے، اپنے رسول کی سیرت اپنائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا